السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے شداد کے بارے میں۔ شداد کون تھا اور اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے دنیا میں اپنی جنت کس طرح بنائی اور اس کی یہ جھوٹی جنت کتنے عرصے میں مکمل ہوئی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی جھٹکے میں نیست و نابود کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شداد کو دنیا میں آنے والی تمام نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ دنیا میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے جن کو اپنے امیر ہونے، اپنی مال و دولت پر بے حد تکبر اور غرور تھا۔ ان میں سے کچھ بادشاہ ایسے تھے جو تکبر و غرور میں آ کر خدائی یعنی کہ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت بادشاہ اپنی بے انتہا مال و دولت اور بادشاہت کی نشے میں گم ہو کر اللہ عز و جل کو للکارنے لگے، معاذ اللہ خود کو خدا کہنے لگے۔ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، ان سب کو ہدایت کی طرف بلایا تاکہ یہ سب نیکی کی راہ پر چل پڑیں، لیکن یہ بدبخت اپنی سرکشی اور انا پر ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر یہ سب لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان سب کو نیست و نابود کر دیا، ان سب کا نام و نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس سے لوگ آج تک عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ اور فرعون میں ایک بدبخت بادشاہ شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور خود جھوٹی خدائی یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا اور شرک کرنے لگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی معافی نہیں۔ شداد ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو بہت زیادہ طاقتور قوم تھی۔ اس جیسی طاقتور قوم دوبارہ کبھی نہیں آئی۔ اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کی بات ایسی کسی قوم کو طاقتور بنایا۔ قوم عاد ایک کاف کے اندر آباد تھی۔ ایک کاف ایک ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت اونچے اونچے ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد تقریباً 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے حد طاقتور قوم بنایا تھا، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا کیے تھے، اور ساتھ ہی اس قوم کے پاس بے انتہا جانور تھے۔ ان کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی موجود تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں موجود تھیں، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم سیدھی راہ سے بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی، اور یہ سب کے سب باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم دیں اور ان سب کو دین تعلیم کی دعوت دیں، اور ان سب کو بتائیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اس قوم کی نسل میں سے تھا اور وہ اس قوم کا بادشاہ تھا۔ شداد 2 بھائی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد شداد نے یہ حکومت سنبھال لی اور اس طرح شداد دنیا کی طاقتور قوم کا بادشاہ بن گیا۔ شداد کافی وسیع زمین کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت
یمن سے لے کر عراق تک تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے اس کی بادشاہت ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو ذے کیا تھا، چنانچہ اس بدبخت بادشاہ کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بے حد کوشش کی۔ اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، لیکن شداد کے دل پر مہر لگ چکی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اس کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور کفر و شرک چھوڑ دے۔ اس طرح شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان زبردست گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے پر شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں اور اللہ کو خدا مان لوں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا سارا نقشہ بیان کیا اور ساتھ ہی جنت میں موجود تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ شداد حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بے حد سمجھایا کہ وہ شرک نہ کرے، لیکن شداد باز نہیں آیا اور کفر و شرک کرتا رہا۔ پھر شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو جمع کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی جنت میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات کو استعمال کیا گیا۔ اس بدبخت بادشاہ نے اپنی خود کی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی نکلوائیں اور پوری دنیا کے خوبصورت پودے پھول بھی اس جنت میں لگائے اور اس جنت میں بے شمار خوبصورت چیزوں کا استعمال کیا۔ قوم عاد پہلے سے ہی بلند ترین پہاڑوں کو تراش کر وہاں خوبصورت محل بنانے میں مہارت رکھتی تھی اور شداد کی سلطنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ٹیلوں پر بلند ترین ستون کھڑے کیے گئے اور ان میناروں پر سونے کی خوبصورت اور بلند عمارتیں بنائی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس کی اپنی بنائی گئی جنت مکمل تیار نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت میں قدم نہیں رکھے گا، اور پھر شداد کے حکم کے مطابق جنت کا کام شروع کر دیا گیا اور شداد اپنے محل میں بے حد بے صبری کے ساتھ اپنی جنت بننے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی یہ جنت کو تیار کرنے میں مکمل 12 سال لگے۔ 12 سال میں جب یہ جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی اور اس کو ہزاروں قسم کے مختلف جواہرات سے سجایا گیا، اس میں ہر اس خوبصورت چیز سے تراشا گیا جو اس وقت موجود تھی، اور پھر شداد کو پیغام دیا گیا کہ اس کی جنت مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ پیغام سن کر شداد بے حد خوش ہوا اور اپنی فوج کو لے کر جنت کی طرف روانہ ہوا۔ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا، اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھ کر پہچان گیا اور شداد اپنی فوج سے کہنے لگا، یہ شخص مجھے میری جنت میں جانے نہیں دے گا۔ اور پھر شداد کی فوج نے شداد سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو آپ کو اس کے اندر اپنی ہی جنت میں جانے سے منع کر رہا ہے؟ تو شداد نے جواب دیا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اور یہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں ہرگز داخل ہونے نہیں دے گا۔ اور پھر شداد نے ملک الموت سے درخواست کرنے لگا کہ صرف مجھے میری جنت کو ایک دفعہ دیکھنے دیا جائے، لیکن ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بے حد گر گرایا، لیکن ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی
روح نکال لی اور شداد مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری کی ساری جنت یکدم زمین کے اندر دھنس گئی اور شداد کو عبرتناک موت ملی۔ شداد کی عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کو بار بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بتاتے رہے، مگر قوم عاد کفر و شرک سے باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر پردہ ڈل جائے تو چاہے شداد ہو یا شدید، اس کا کوئی انجام انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کو شدید اور شداد کا انجام بتا کر ڈرانے لگے، لیکن قوم عاد بالکل باز نہ آئی اور کفر و شرک میں مبتلا رہی، اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ سب باز نہ آئے، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، اور یہاں تک کہ قوم عاد جو طاقتور قوم تھی اپنے تمام بلند ترین میناروں اور سونے جواہرات سے بنی ہوئی عمارتوں سمیت زمین میں دھنس گیا، اور سارا کا سارا علاقہ قوم عاد غرق ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں عطا کرتا ہے تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ غرور اور تکبر میں آ کر کچھ ایسا قدم اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضبناک عذاب ہم پر نازل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر کیا۔ پہلے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے کر آزمایا، لیکن جب قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے بادشاہ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر کی بات نہ مانی، ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جس سے ان کا تمام نام و نشان مٹ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ نہیں کہ جو نہ ملا اس پر ناشکری کریں۔ جس طرح قوم عاد کے لوگوں نے اتنی نعمتیں اور خوشیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی بات نہ مانی، ان سب کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج کوئی بھی قوم عاد کے بارے میں نہیں جانتا۔ ساری کی ساری قوم عاد غرق ہو گئی۔ شداد کی بنائی کی جنت جسے اس نے بے حد خوبصورت چیزوں سے تراشا، جس میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں، ایک دم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب کی سب زمین پر دھنس گئی، اور آج اس کی جنت کا کہیں پہ کوئی نام و نشان نہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ شکر ادا کرنے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر روز آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ خدا حافظ۔